رحم الله من قرأ الفاتحة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات محمد. اللهم لنا أول ظالم ظلم حق محمد وآل
محمد وآخر تابع له اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايت وبايت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا صلوات پر محمد سلامتی امام اسر ارواحنا له الفدا مل جل کر صلوات پر محمد وآل محمد تمام مومنین و مومنات کی حفظ و سلامتی کے لیے آفات و بلیات سے حفاظت کے لیے بالخصوص دنیا میں جہاں کہیں بھی عزاداران سید الشہداء ہیں ان سب کی جان مال عزت آبرو ناموس اور بچوں کی حفاظت کے لیے بالخصوص صاحب خانہ کے تمام تر مشکلات و پریشانیوں کو دور ہونے کے لیے جتنے بھی یہاں مومنین موجود ہیں ان میں اگر کوئی مریض ہے یا ان کے جاننے والوں میں کوئی مریض ہے ان سب کی شفا یابی کے لیے امام وقت کے ظہور پر نور میں تعجیل ہونے کے لیے مل جل کر صلوات پر محمد دانش معزز سامعین کرام اہل علم حضرات مجلس سید الشہداء علیہ السلام ہے اور اسی مناسبت سے بہرحال آپ اور ہم اس فرش عزا کی زینت مسلسل بن رہے ہیں کہ جس نعمت پر جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ خدا عالم نے ہمیں اور آپ کو اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے قسم خدا کہ میں بار بار اس جملے کو دہراتا ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں یہ اس کی اہمیت آ سکے اور ہم اس کو پہچان سکیں کہ کتنی بڑی نعمت خداوند عالم نے ہمیں دیا ہے اور یہ اکلوتی نعمت ایسی ہے کہ جس میں خدا نے کسی کو شریک نہیں کیا صرف اسے خداوند عالم نے دیا ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت اور ولایت پائی جاتی ہے کسی اور کو یہ نعمت نہیں دیا فرش عزا کی نعمت کسی کے پاس نہیں ہے لیکن سنگٹھن کرنا اور یہ کرنا وہ ایک الگ مرحلہ ہے لیکن فرش عزا پر بیٹھ کر اس کی زینت بننا یہ ایک الگ مرحلہ ہے فرش عزا پر گنہگار بن کے آنا اور بر بن کے جانا یہ توجہ ہے یعنی فرش عزا مطلب یہ کیا کہ وہ جگہ کہ جہاں پر فرشتے خود آنے کی آرزو کرتے ہوں اسے فرش عزا کہتے ہیں جہاں 1,24,000 انبیاء آتے ہیں اسے فرش عزا کہتے ہیں جہاں پر اولیاء کا ہجوم ہوتا ہو اسے فرش عزا کہتے ہیں وہ فرش عزا کہ جس میں معصومین علیہ السلام کے قدم مبارک آتے ہیں اسے فرش عزا کہتے ہیں چھٹے امام علیہ السلام کے ایک حدیث سے ہی بات کا آغاز کروں آپ نے فرمایا کہ دنیا کی کیسی بھی مشکل ہو کیسی بھی پرابلم ہو کوئی بھی پریشانی ہو کتنی ہی بیماری آزاری جو کچھ بھی ہو اگر آپ اس کو دور کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ذکر کے ذریعے سے کریں اور اس کا اہتمام اپنے گھروں میں کریں امام نے تاکید کیا ہے نا دیکھیں امام بارگاہوں میں بالکل ایکسیپٹڈ یعنی وہاں پر ہونا چاہیے پروگرامس ہونا چاہیے مسجدوں میں ہونا چاہیے لیکن گھر کی زینت کو بڑھانے کے لیے اللہ اکبر یہ امام کی حدیث ہے کہ امام نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں یہ ذکر کیا کرو ہمارا ذکر اپنے گھروں میں کرو اور اپنا اس کے ذریعے سے اپنے گھروں میں زینت پیدا کرو کیوں کیونکہ ذکر و علی نے بات ہے یہ صرف ایک علی کا ذکر تھوڑی نہیں ہے رسول نے فرمایا تھا ہر جتنے بھی آنے والے سب علی ہیں سب محمد ہے سب علی ہے سب محمد ہے توجہ ہے تو ایک کا ذکر اگر جو ہے عبادت ہے اور زینت ہے تو سب کا ذکر عبادت اور زینت ہے اب چاہے وہ مولا علی کا ذکر کریں امام حسن کا ذکر کریں امام حسین کا ذکر کریں لیکن یہ ذکر زینت ہے اور عبادت کے ساتھ ساتھ رحمتوں کو لے کر آتا ہے برکتوں کو لے کر آتا ہے وہ جو حدیث میں جو پیش کرنا چاہ رہا تھا وہ کیا چھٹے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس جگہ بھی ہمارا ذکر ہوتا ہے کیونکہ ہمارا ذکر کیا ہے رحمت ہے نعمت ہے برکت ہے نا تو جہاں پر برکتوں کا نزول ہوتا ہے تو وہاں پر پہلے سے ہی خداوند عالم
ساری نحوستوں کو، بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مشکلات کو وہاں سے دور کر دیتا ہے. یعنی بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے کمرے میں آپ کے کھٹاٹوٹ اندھیرا ہو، روشنی نہ ہو، ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دے رہا ہو، لیکن جیسے ہی اپنے آپ نے ایک چھوٹا سا بلب روشن کیا، آن کیا، ویسے اس کے نور نے ساری ظلمات کو ختم کر دیا، اندھیرا خود بخود چھٹ جاتا ہے. امام فرماتے جہاں پر بھی ہمارا ذکر ہوتا ہے، خدا کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں کی تمام طرح کی مشکلات اور پریشانیاں خداوند عالم دور کر دیتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. لہذا ضروری ہے اس بات کے لیے کہ واقعی ہم اپنے آپ کو جو پریپیئر کریں اور اپنے گھروں میں اس کی عادت ڈالیں. اور علماء نے یہ تاکید کیا ہے خاص طور سے ایام اعضاء میں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے کہ انسان بہت زیادہ اہتمام نہ کر سکے، مولانا کو نہیں بلا سکتا، مومنین کو نہیں بلا سکتا، یا مثلاً کیا نام ہے، اہتمام بہت زیادہ نہیں کر سکتا ہے، کھانا نہیں کھلا سکتا ہے. تو اس ذکر کے لیے یہ سب چیزوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ مطلب آپ کھانا کھلائیں گے تبھی ذکر ہوگا، آپ جو بہت بڑا تبرک بانٹیں گے تبھی وہ ذکر ہوگا. علماء کی سیرت کیا رہی ہے؟ آج بھی تاکید کرتے بزرگ علماء نے باقاعدہ تو اپنے گھر میں خاص طور سے اس کا اہتمام کیا، امام کی حدیث کے اعتبار سے. لیکن یہ ذکر کے لیے کیا کہ جہاں ذکر ہوگا وہاں رحمتیں ہوں گی نا. اب اس میں یہ تو نہیں ہے کہ اگر ایک ہوگا آدمی تب آئیں گی ذکر، یعنی یہ نعمتیں ہوں گی، 1000 لوگ ہوں گے تبھی یہ نعمتیں آئیں گی. نہیں، نہ 1000 کی شرط ہے، نہ 100 کی شرط ہے، نہ 50 کی شرط ہے، نہ 10 کی شرط ہے، نہ 20 کی شرط ہے. شرط یہ کہ یہ ذکر ہونا چاہیے، ولو ایک ہی آدمی کرنے والا بھی ہو، وہی سننے والا ہی کیوں نہ ہو. امام کی سیرت کیا ہے کہ اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کرو، ہمارا ذکر کرو، ہمارے آباء و اجداد اور جد مظلوم کا تذکرہ کرو. جب تم تذکرہ کرتے ہو ہمارے جد مظلوم کا، امام فرماتے کہ وہاں تم تنہا نہیں ہوتے ہو، وہاں پر فرشتے ہوتے ہیں جو تمہارے ساتھ ذکر میں شامل ہوا کرتے ہیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ضروری ہے اس بات کے لیے کہ علماء کی سیرت یہ نہیں کہ اپنے گھروں میں خاص طور سے، اور مطلب ایک آسان سا نسخہ آپ کے لیے بیان کریں کہ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے اور کچھ اہتمام نہیں کر سکتے تو اس کے لیے کیا کریں. ایک چھوٹی سی مجلس ہونا چاہیے نا. تو مجلس کیسے کریں؟ بس اس کو ایک تحفہ میں دے کر اب آپ نے اپنی بات کو آگے بڑھو. ایک مجلس کرنا ہے ہم کو، اچھی مجلس کرنا ہے نا، بہت کامیاب مجلس. ہاں، کامیاب مجلس میں کیا ہوتا ہے؟ کامیاب مجلس میں مثلا ابھی بھائی نے پیشخانی کیا، ایک پیشخانی ہونا چاہیے. ہاں، تلاوت قرآن ہونا چاہیے، حدیث کیسا ہوئی، حدیث کیسا ہونا چاہیے، ایک مجلس ہونا چاہیے. ہاں، اس کے بعد جو دعا ہونا چاہیے، ذکر ہونا چاہیے، نوحہ ہونا چاہیے، مصائب کا تذکرہ ہونا چاہیے، فضائل کا تذکرہ ہونا چاہیے. یہ کامیاب مجلس ہے، یہ تو ہوتی ہے نا. بغیر اس کے تو مجلس ہے نہیں. مثلا جو جب تک اہل بیت کیا کہ ہم فضائل کو نہ بیان کریں، ہاں، تو مجلس ہی نہیں ہے بھائی. انہی کے فضائل، انہی کے مناقب پر تو سارا ذکر ڈیپینڈ ہے. اور اس کے بعد ان کے مسائل کا تذکرہ نہ کریں تو مجلس نہیں ہے. معال مجلس ان کے مسائل کا تذکرہ ہے، توجہ کریں گے. اس کے بعد نوحہ ہے، اور اس کے بعد دعا ہے، زیارت ہے، اس کے بعد مجلس ختم ہو جاتی ہے. تو یہ سب کرنے کے لیے پتہ چلا ایک مرثیہ خان کو بلائیے، اور ایک نوحہ خان کو بلائیے، اور اس کے بعد ایک ذاکر کو بلائیے، اور اس کو بلائیے، اس کو بلائیے. لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کیا کریں؟ کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں. روزانہ ایام اعضاء میں پابندی سے اپنے گھروں میں ایک چیز کا ہم اہتمام کر سکتے ہیں. روزانہ نہیں، کم از کم ہفتے میں ایک دن کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک بالکل کمپلیٹ مجلس. اس میں آپ کو کچھ کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک گلاس میں پانی رکھیے، سید الشہداء کی نظر دلائیے، بہادر شہداء کی نظر دلائیے، اور اس کے بعد کچھ نہیں کرنا ہے. آپ جو ہے ساری مجلس کو آپ اکیلے پڑھیے. وہ کیا؟ دعائے ندبہ کی صورت میں دعائے ندبہ پڑھیں. پہلے خدا کی تعریف ہے، حمد ہے، اہل بیت کی فضیلت، مولا کائنات کے فضائل، ان کے مناقب، اور جو ہے کہ ساری چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد مصائب کربلا، این الطالب بدم المقتول بکربلا، اور اس کے بعد دعا. یہ کمپلیٹ مجلس ہو گئی. یقین جانے جہاں پر یہ کمپلیٹ مجلس ہوتی ہے، شہادہ معصومین وہاں ہوتے ہیں، ائمہ طاہرین وہاں ہوتے ہیں. امام فرماتے ہیں جب بھی ہمارا تذکرہ ہوتا ہے کوئی وہ نہ ہو، مولا ابوالفضل العباس وہاں کی زینت ضرور بنتے ہیں. صلوات کریں محمد وآل محمد.
لیکن کچھ اپنا جو ہے وظیفہ ہم نے مثلا کمپنی میں آپ کو کیا نام ہے ایک بڑا عہدہ دیا ہے، آپ وہاں پہ جو ہے کیا نام ہے ڈیوٹی کرنے کے لیے ہیں، نوکری کر رہے ہیں مثلا، تو اب آپ کے کام، آپ کے ذمہ جو کام لگایا تو وہ کام کو کرنا ہے نا، ویلا تو ہمارا اس میں جوائن کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ توجہ ہے نا، ہم کس کے بیس پر ہے؟ کمپنی کے بیس پر ہے نا، تو ہمیں اس کام کو انجام دینا ہے، اس فائل کو ہم کو آگے پیچھے کرنا، صحیح کرنا ہے۔ صبح سے ہماری 7-8 بجے سے 9 بجے سے ڈیوٹی ہے، 7-8 بجے شام تک، تو ہم کو اس کو نبھانا ہے، توجہ ہے نا۔ وَإِلَّا اگر ہم نے اس کام کو نہیں کیا تو گویا ہم نے خیانت کیا کہ نہیں کیا؟ اگر ہم نے مثلا 2-4 گھنٹے ادھر ادھر کیے تو کمپنی کے ساتھ ہم نے خیانت کیا، تو ہمیں خیانت تو نہیں کرنا ہے نا۔ اب اگر ہم اپنی اہمیت کو پہچان جائیں، توجہ کریں، کیوں ہمیں یہ ذکر کرنا ہے؟ اگر یہ میسج پہنچ جائے ہمارے جوانوں تک، ہمارے لوگوں تک پہنچ جائے یہ میسج، کاش یہ ہمارے دلوں میں سرایت ہو، اور ہم خود سب سے پہلے، آپ سے پہلے میں خود اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤں۔ کیوں آخر ہم اس کے اوپر عمل کریں؟ کیسے عمل ہے؟ کیوں عمل کریں؟ آخر کیوں؟ آخر ریزن کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں اسی کام کے لیے اسپیشلی طور پر پیدا کیا گیا ہے، تو ہماری ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم اس کام کو روزانہ انجام دیں۔ آپ کو یاد نہیں ہے ہم کچھ اور نہیں ہیں، ہم کوئی اور نہیں ہے، ہم نتیجہ ہے اس دعا کا کہ جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے کیا تھا، اور یہ دعا کیا تھا بابا کون بولنا، رسول نے فرمایا تھا کہ کون کو خداوند عالم خلق کرے گا جو تمہارے جوانوں پر جس کے جوان گریا کریں گے، اور تمہاری عورتوں پہ جن کی عورتیں گریا کریں گی۔ ہمیں پیدا کیا گیا ہے اسی ذکر خیر کے لیے، توجہ کریں، ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اس کام کو انجام دیں، اور خداوند عالم اسے اس کے ہر فعل کو پسند کرتا ہے، ہر عمل کو پسند کرتا ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ پڑھتے یہاں لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، زیارت کا جملہ ہے نا، توجہ کریں، زیارت کا جملہ ہے، زیارت ہم لوگ پڑھتے ہیں، امام حسین علیہ السلام، اس کا ایک جملہ ہے، اس کا میننگ کیا ہوا؟ کبھی ہم نے غور کیا مفہوم کیا؟ یا لیتنی ہر شیعہ پڑھتا ہے نا، اور ہر شیعہ کو نہیں پڑھتا تو پڑھنا چاہیے، توجہ کریں، پڑھنا چاہیے ہمیں۔ زیارت وارث ہے اور زیارت امام حسین میں یہ جملہ کوٹ کیا گیا، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔ اللہ، بہت بڑا جملہ ہے۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ پروردگار کاش 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 مولا ہم اس وقت کربلا میں ہوتے تو آپ کی ہیلپ کرتے، آپ کی مدد کرتے، اور آپ کی نصرت میں اپنی جان کو دے کر اس مقام کو فوزن عظیمہ جو جناب خود نے حاصل کیا ہم بھی حاصل کرتے، جو جناب بریر نے حاصل کیا ہم بھی اسے حاصل کرتے، جو جناب حبیب نے حاصل کیا ہم بھی اس مقام کو حاصل کرتے۔ کاش اگر ہم ہوتے تو آج 1400 سال پہلے تو ہم نہیں تھے، تو کیا آج ہم اس زمانے میں رہ کے اس کام کو انجام دے سکتے ہیں کہ؟ اب سوال یہ کیوں نہیں؟ اگر یہ جملہ ہماری زیارت کا جملہ ہے، زیارت کا ٹکڑا ہے، زیارت کا جز ہے، تو اس کا مطلب ہر زمانے میں ہر حسینی کربلائی ہو سکتا ہے، کربلا میں کے مشن میں امام حسین کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے، ہاں بالکل شامل ہو سکتا ہے، اپنی مجلسوں کے ذریعے، اپنے ذکر کے ذریعے، اپنے کام کے ذریعے، اپنے فعل کے ذریعے سے، اپنی عادتوں کے ذریعے سے۔ ضروری کیا ہے؟ ضروری اخلاص نیت ہے کہ ہماری نیتیں صاف ہونا چاہیے کہ مولا ہمارا ہر کام آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے ہے، ہمارا ہر کام آپ کی مدد کرنے کے لیے ہے، ہم مرثیہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کی مدد کے لیے ہے، نوحہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کی مدد کے لیے ہے، مجلس خطاب کر رہے ہیں تو آپ کی نصرت کے لیے ہے، مجلسوں میں شامل ہو رہے ہیں تو آپ کی نصرت کے لیے ہے، اور تبرک کا اہتمام کر رہے ہیں آپ کی نصرت کے لیے ہے، چھوٹا موٹا کوئی بھی کام انجام دے رہے ہیں تو آپ کی نصرت کے لیے۔ یقین جانے یہی ہمارے چھوٹے چھوٹے کام جو ہوتے ہیں نا، اس لائق بنا دیتے ہیں کہ فافوزا فوزن عظیما۔ توجہ ہے، ضروری نہیں کہ ہم اس زمانے میں رہے، آج اس زمانے میں رہ کر بھی جس کے دل میں بھی اہل بیت کی محبت پائی جاتی ہے، اہل بیت اطہار نے اس کو تشنا نہیں چھوڑا ہے۔ کسی بھی زمانے میں قیامت تک آنے والے لسٹ شیعوں کی ہے کہ نہیں امام کے پاس؟ امام نے فرمایا کہ ہمارے پاس ایک ایک چاہنے والے، ایک ایک شیعہ کا نام اس کی بلدیت کے ساتھ موجود ہے، وہ کہاں رہتا ہے، کس حال میں، وہ بھی ہمیں پتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ہر ایک کے بارے میں ہمیں نالج ہے، ہم جانتے ہیں، اس کا بایو ڈیٹا میرے پاس موجود ہے، پوری ڈیٹیلز موجود ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا اگلا قدم کہاں پر ہو، امام کو معلوم ہے۔ توجہ ہے، ہماری کیا صورتحال ہوگی امام کو پتا ہے، امام باخبر ہے، امام جانتے، قیامت تک کا، صرف ہمارے نہیں، قیامت تک آنے والے شیعوں کے بارے میں باخبر ہے امام کے نہیں۔ توجہ ہے نا، تو ہر شیعہ امام کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ضرورت اس بات کی کہ ہمارے دل میں ولایت اہل بیت اطہار ہونا چاہیے۔
جس ولایت کے اقرار میں خداوند عالم نے نبوتوں کو عطا کیا ہو، عہدوں کو عطا کیا ہو، لوگوں کے افتخار کو عطا کیا ہو، فضیلتوں کو عطا کیا ہو، یقین جانے اگر یہ ولایت ہمارے دلوں میں ہوگی تو اس زمانے کے سب سے بہترین انسانوں میں ہمیں خداوند عالم شامل کرے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی عہدہ اور کوئی مقام نہیں ہو سکتا ہے کہ اہل بیت اطہار ہمیں اپنا عزادار کہہ کر پکارے، یہ بڑا تحفہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ سب کی آرزو ہے کربلا، ظاہر سی بات ہے کربلا میں اور امام کے ساتھ شامل حال رہ کے ان کی ہیلپ کرنا کون نہیں چاہتا۔ اب اس زمانے میں ہم اپنے امام کی کس طرح سے نصرت کریں، ہمیں اس کا خیال ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ہم اس زمانے میں اس زمانے میں ہیں تو اس زمانے کا خیال کریں۔ ہم کہتے ہیں آپس کی جو قریبی چیزیں ہوتی ہیں نا، ہم اس کو اگنور کرتے ہیں، دور کی چیزوں کو پہلے دیکھتے ہیں۔ کاش وہاں نہیں تھے تو آج یہاں تو ہم ہیں نا، موجود ہیں۔ مثلا ہم کربلا نہیں پہنچ سکے تو یہ گھر میں جو ہم نے کربلا بنا رکھا ہے یہاں تو موجود ہے نا، توجہ ہے نا۔ یہ کس لیے بنایا ہم نے؟ اپنے گھروں میں کربلا بنایا ہے نا، یعنی کربلا بنایا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر معصومین کا وجود ہے، ان کا نورانی وجود یہاں پر ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اس عقیدے کو اگر نکال دیں آپ تو ساری چیزیں ختم ہے۔ توجہ ہے نا کہ اب جب معصومین کے قدم آ رہے ہیں تو اس نصرت میں ہم شامل ہیں، توجہ کریں۔ بغداد میں کہتے ہیں کہ علامہ مجلسی کے زمانے کا واقعہ ہے۔ علامہ مجلسی تقریباً آج سے کئی 100 سال پہلے کی مثلا علماء میں اور بزرگ علماء میں گزرے کہ جنہوں نے بہت سی کتابیں لکھی، اپنی کتاب میں وہ اس واقعے کو لکھتے۔ توجہ کریں، میں اپنے جوانوں کے لیے ایک میسج دینا چاہتا ہوں، کسی بھی زمانے میں آپ ہو، امام کے ساتھ ناصر ہیں، مددگار ہیں، ان کے ہیلپ کرنے والے میں شامل ہو سکتے ہیں، خلوص سے نیت کی ضرورت ہے نا۔ توجہ کریں، علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میرے زمانے کا واقعہ ہے، وہ اپنے زمانے کا واقعہ لکھتے ہیں، آج سے 400 ساڑھے 400 500 سال پہلے کی بات۔ توجہ کریں، وہ کہتے ہیں کہ جو بغداد میں ایک قافلہ جا رہا تھا، بغداد سے وہ کہیں پہ بزنس کے سلسلے میں قافلہ روانہ ہوا۔ جب ایک قافلہ روانہ ہو تو تھوڑی دور پہنچنے کے بعد قافلے میں کچھ لوگ تھے، اور جب تھوڑی دور آگے پہنچے تو دیکھا ایک جو ہے پہلے چائے وغیرہ کی آج بھی ہوتی، گاؤں وغیرہ میں دکان ہوتی، تو ایک چائے کی دکان تھی، لوگ وہاں پر جو ہے بیٹھ گئے، جو توجہ کرتے وہاں پر بیٹھ گئے۔ ایک شخص تھا جو بالکل تنہا اور اکیلا تھا، اس کو کسی دوسرے روٹ پر جانا تھا بزنس کے لیے اور تجارت کے لیے، لیکن اس کا کوئی ساتھی نہیں تھا۔ وہ چائے کی دکان پر بیٹھا، وہ اتنا تھکا ہوا تھا، اتنا زیادہ تھکا ہوا تھا، شاید رات بھر کا جاگا ہوا ہو، دن میں پورا جو سفر طے کر کے آیا۔ وہ جب چائے کی دکان پر بینچ پر بیٹھا تو اس کے سامنے والی بینچ پر بھی 2-3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ جس بینچ پر وہ بیٹھا تھا وہ بیٹھے اچھا، عرب میں ایک چیز بھی وضاحت کرتے چلو پہلے کہ عرب میں آج بھی لوگ جو ہے صافہ باندھے، امامہ باندھے نا، جو چاہے عام آدمی ہو چاہے خاص آدمی ہو، ہر ایک اپنے سر پہ جو ہے صافہ باندھتا ہے، تو وہ وہاں کی جو سنت میں سے، وہاں کے لباس میں سے ایک لباس ہے۔ وہ جو اس طریقے سے بیٹھا ہوا تھا اور بیٹھے بیٹھے اس کو اونگ آنے لگی۔ اب ظاہر سی بات تیز سے اونگ آئی تو وہ جو امامہ جو صافہ تھا اس کا زمین پر گر گیا۔ توجہ کرے نا، یہاں پہ اس کا جو صافہ تھا وہ امامہ جو تھا وہ زمین پر گر گیا۔ وہ جو سامنے بینچ پر 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا، اس کے سر پہ نظر پڑی، دیکھا کہ جو اس کے پیچھے سے لے کے یہ آگے تک ایک لمبی سی پھانک ہے، موٹی سی پھانک۔ آپ نے دیکھا اکثر جو کما یا زنجیر کرتے ہیں تو موٹی سی پھانک ہو جاتی ہے، ایک نشان باقی رہ جاتا ہے۔ توجہ، ایک لمبی سی پھانک ہے، پورا اس کا نشان ابھی باقی ہے۔ یہ بیچارہ جیسے امامہ گرا فوراً جو جھٹ سے اس نے اٹھایا، جو امامے کو جلدی سے سر پہ رکھ لیا کہ ادھر ادھر دیکھا کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے۔ توجہ کریں، ہر زمانے میں ضرورت ہے ہماری نیتیں خالص ہو۔ توجہ کریے گا، اس نقطے پہ غور رکھیے گا، چاہے جس زمانے میں بھی ہم ہو، ہم امام کے ناصروں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اب یہ واقعہ علامہ مجلسی کے زمانے کا ہے۔ اب انہوں نے دیکھا کہا کہ جو ہے فوراً سے امامہ اس نے رکھ لیا اپنے سر پہ، لیکن وہ دونوں نے تو دیکھ لیا۔ اب وہ 2 عرب وہ پیچھے پڑ گئے، یہ تمہارے سر پہ جو نشان ہے یہ نشان کیسا، یہ بتاؤ۔ کہا یار میں بتاؤں گا تم لوگ سمجھ نہیں پاؤ گے، چھوڑو چوٹ لگ گئی تھی، ایسے ہوا وہ ہوا۔ کہا نہیں اس کی حقیقت بتاؤ۔ کہا نہیں تم نہیں سمجھ سکتے، تمہاری عقل سے دور کی بات ہے۔ کہا کہ نہیں ہمیں بیان کرنا ہوگا۔ کہا کہ بھائی میں نہیں بیان کر سکتا ہوں اور تمہاری سمجھ میں یہ چیز نہیں آئی۔ کہا کہ ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں ہم تمہارا کوئی مذاق کسی طریقے سے نہیں اڑائیں گے اور ہم حقیقت کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ توجہ کریے،
کہا کہ تم وعدہ کرو، کہا کہ ہاں وعدہ کرتے ہیں. پوری توجہ رکھیے گا، یہ واقعہ صرف اس لیے کہ نصیحت یہ ہمارے ذہن میں رہے. ہم کسی بھی زمانے میں ہو امام کے ناصروں میں شامل ہو سکتے ہیں اور ہیں ماشاءاللہ سے. توجہ کریے. اور اگر نہ ہوتے ناصروں میں تو آج فرش ازا کی زینت نہ بنے ہوتے. صلوات کرے محمد و آل محمد. وہ کہتا کہ ٹھیک ہے جب وعدہ کر لیا، کہا کہ تم وعدہ کرو، قسم کھاؤ، کسی کو نہیں بتاؤ. کہا نہیں کسی کو نہیں بتائی. کہا کہ بھائی یہ بس میں نشان ایسا ہے کہ میں جنگ صفین میں مولا کائنات کے ساتھ تھا اور اس میں مجھے زخم لگا تھا اور میرا سر زخمی ہو گیا تھا. اب یہ سننا تھا کہ جنگ صفین کا یہ 500-400 سال پہلے کی بات ہے. اب وہ 10,000 سال پہلے، یعنی مثلا 100 سال پہلے، 1400 سال پہلے کی بات. کہاں مولا کائنات صفین، کہاں مولا کائنات کا زمانہ، کہاں علامہ مجلسی کا زمانہ. اب وہ لوگ سب ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے. جو کیا یار بتانا بھی تھا، یعنی بمبئی کی زبان میں بولے یار پھینکنا بھی تھا تو تھوڑا سا لمبی نہ پھینکتے، تھوڑا کم پھینکتے. جو کہا کہ یہ کیا تم نے اتنا، اب میں اپنے الفاظ میں بیان کروں تاکہ آپ اچھے سے سمجھ سکے، بچے میرے سمجھ سکے. بہت لمبی تم نے پھینک دیا، جو ہے یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں. کہا دیکھو میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ تمہاری عقل میں یہ چیز نہیں آ سکتی ہے، تم نہیں سمجھ سکتے ہو. کہا پھر کیا؟ کہا کہ تمہاری نہیں سمجھ میں آئی کہ وہ اٹھا وہ جانے لگا. نہیں اگر حقیقت ہے تو بتاؤ کیا ہوا. توجہ ہے، حقیقت ہے تو بتاؤ کیا ہوا، ہم اس کو سننا چاہتے ہیں. اب سنیں اس کا نتیجہ کیا ہے. کہتا میں ایسی تجارت کے لیے نکلا تھا اور جب تجارت کے لیے میں نکلا میرا ساتھ کوئی نہیں تھا، میرے ساتھ میں اکیلا تھا یا کو تنہا تھا. ایک مقام سے مجھے ایک ساتھی ملا، اس نے کہا کہ میں بھی بغداد کی طرف جا رہا ہوں تو تم بھی تمہارے ساتھ ہو جاتا ہوں. تو وہ میرے ساتھ ہو لیا. راستے بعد مجھے فکر تھی کہ آخر یہ مسلمان تو چلو ہے لیکن یہ کس مذہب کا ماننے والا ہے، علی کا چاہنے والا ہے یا نہیں ہے. تو اس نے جو طرح طرح سے کئی چیزوں کا تذکرہ کرنا شروع کیا. کبھی غدیر کی بات چھیڑ رہا ہے، کبھی جو ہے کیا نام ہے کبھی ہجرت کا واقعہ چھیڑ رہا ہے، کبھی کوئی واقعہ کبھی کوئی واقعہ. آخر وہ سامنے والے نے جو بھاپ کیا کہ یہ جو مولا کا علی کا چاہنے والا ہے، اس نے بھاپ لیا کہ یہ علی کا دشمن ہے. توجہ کریں، یہ علی کا دشمن ہے. اس نے پوچھا کہ کیا تمہارے دل میں علی کی محبت نہیں؟ کہا کہ نہیں میں نازمی ہوں، علی سے نفرت کرتا ہوں. اس نے کہا کہ اگر تم صفین کے دن ہوتے تو کیا کرتے؟ تو سامنے والا شخص کہتا ہے کہ اگر میں صفین میں ہوتا تو میں تمہارے علی کے مقابلے میں کھڑا ہو کر تم سے جنگ کرتا اور تمہیں قتل کر دیتا. اب اس کے تو کاٹو تو خون نہیں. غصے میں مولا کا چاہنے والا کہا کہ دیکھو تم بھی صفین میں نہیں تھے، میں بھی صفین میں نہیں تھا، آج تو ہم دونوں آمنے سامنے ہیں، آؤ دو دو ہاتھ ہو جائے، دیکھ لیتے ہیں کون کتنے حق پر ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. آج ہم دیکھ لیتے ہیں. توجہ کریں، دونوں تیار ہو گئے. اب وہ سامنے والے لمبی سی تلوار نکال لیا. یہ کہتا ہے کہ میرے پاس جو تلوار ولوار تو تھی نہیں، میں ایک تاجر تھا، ایک چھوٹا سا خنجر تھا میرے پاس جو میرے چھوٹا موٹا لے کے چلتے تھے، میں نے اس کو نکال لیا. اب وہ دل ناداں کرے کیا بیچارہ، جو ایک چھوٹے سے خنجر سے کتنی دیر تک لڑتا. جو کہہ رہا میں لڑتے 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 بہت دیر تک مقابلہ میں نے کیا اس کا، لیکن اس نے بڑھ کر تلوار سے ایک ایسا وار میرے سر پر کر دیا کہ پھر میں تڑپ کر زمین پر گرا. میری زبان سے صرف اور صرف نکلا یا علی مدد. اللہ اکبر. صرف اتنا نکلا یا علی مدد، مولا میری مدد کو آئیے. توجہ کریں. اب یہ کہتا مجھے اس کے بعد ہوش نہیں ہے کہ کیا ہوا میرے ساتھ. ظاہر بات تلوار سر پہ سیدھے سیدھے پڑی بیچوں بیچ اور اس کے سر کے دو بھاگ ہو گئے، دو حصے ہو گئے. وہ زمین پر تڑپ کر گرا. اب اس کی کیا صورتحال کنڈیشن ہوگی. وہ کہتا ہے کہ میں زمین پر گرا، مجھے ہوش نہیں ہے. توجہ میں نتیجے پر آ گیا، مجھے ہوش نہیں ہے. کچھ دیر کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرا سر کسی کے زانو پر رکھا ہوا ہے. وہ اپنا ہاتھ میرے سر پر پھیرتا جاتا ہے، بدن پر جہاں جہاں زخم ہے ہاتھ جیسے جیسے پھیرتا ہے میرا زخم صحیح ہوتا جاتا ہے. میں نے پڑھ کر پوچھا آپ کون؟ آواز ہے جسے بلا رہا تھا وہی علی ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ایک دم یہ حسن نتیجے میں نہیں پہنچے ہم. وہی علی ہوں. ایک بتاؤ کیسا ہے؟ مولا مولا اپنے ہاتھ میں جو کیا کہتے ہیں مولا میرے دشمن کا کیا ہوا؟ مولا نے مسکرا کر کہا وہ دیکھ جو چاروں چت پڑا ہوا ہے، میں نے آنے کے بعد سب سے پہلے اسے تہہ تیگ کیا کیونکہ وہ صرف تیرا دشمن نہیں تھا، میرا دشمن تھا. سمجھے جملے کو؟ امام نے کہا میرا تیرا دشمن نہیں تھا، وہ میرا دشمن تھا.
تیرا دشمن نہیں تھا، وہ میرا دشمن تھا، کیونکہ تیری جنگ تیرے اپنے لیے نہیں تھی، تیری جنگ میرے لیے تھی، لہذا مجھ پر ضروری اور لازمی تھا کہ اپنے دشمن کا مقابلہ کروں اور اسے تہے دل کر کے واسل جہنم کر دوں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اس کے بعد کہتا میرے بدن کا، پورے جسم کا سارا زخم صحیح ہو گیا، کہیں سے کوئی نشان، کوئی درد، کوئی کچھ نہیں، زخم نہیں۔ اس کے بعد مولا نے اپنی انگلی سے سر پہ ایک نشان مارا، جو ہے اس کے سر پہ جہاں پر زخم تھا وہ زخم صحیح ہو گیا، پورا پیچھے سے آگے تک ایک نشان کی طرح سے کھینچا اور کہا کہ مولا یہ کیا؟ کہا کہ آج کے بعد جب بھی کوئی اس نشان کے بارے میں تجھ سے پوچھے تو اس سے کہہ دینا کہ صفین میں علی کے ساتھ ان کی مدد کر رہا تھا، یہ نشان اس جنگ میں مجھے لگا ہے۔ پتا چلا کہ 1400 سال بعد بھی اگر نیت خالص ہو تو انسان جنگ صفین میں بھی شامل ہو سکتا ہے، نہروان میں بھی شامل ہو سکتا ہے، کربلا کی جنگ میں شامل ہو کر امام حسین کی نصرت کر سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ دو صلوات پڑھے۔ ہدایت ہے، توجہ کریں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نصرت اور مدد، توجہ کریں، یہ ہمارے شایان شان ہے نا۔ ہم جس زمانے میں بھی ہوں ہم اپنے امام کے ناصروں میں، مددگاروں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ بس یہی ہے کہ ہماری دعا یہ ہونا چاہیے کہ یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، جہاں بھی بیٹھے اور کم از کم اس ماہ اذاں میں، اس محرم میں خاص طور سے جب بھی مجلسوں کا اہتمام کرے یا مجلسوں کا اہتمام صبح میں آنکھ کھلے تو پہلا سلام اپنے مولا آقا حسین کو کرے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ مصلی پر کھڑے ہو تو پہلے سلام کرے، یا ابا عبداللہ السلام علیکم، کیوں مولا یہ نماز ہے تو آپ کے دم سے ہے، ہم ہیں تو آپ کے دم سے ہیں، یہ ہمارا وجود ہے تو ہم آپ کی وجہ سے ہے، دین باقی ہے تو آپ کی وجہ سے ہے، روزہ باقی ہے تو آپ کی وجہ سے، آپ کا ذکر نہ ہوتا یہ ساری چیزیں نہ ہوتی، اور یقینی طور پر ہمارا امتیاز ہے تو آپ کی وجہ سے، وَإِلَّا اگر آپ کا ذکر نہ ہوتا نہ کوئی شاعر کو پہچانتا، نہ کوئی ذاکر کو پہچانتا، نہ کوئی عزادار کو پہچانتا، لوگ اپنے اپنے نہ جانے کتنے لوگ گھروں میں رہتے ہیں، پڑوسی کو پڑوسی کی خبر نہیں رہتی ہے، لیکن یہ ذکر اہل بیت کا معجزہ دیکھیے، کروڑوں میل دور، لاکھوں میل دور کے لوگوں کو بھی لوگ اس طرح سے پہچانتے ہیں جیسے اپنے گھر کا ممبر ہو، اپنا قریبی دوست ہو، اپنا قریبی رشتہ دار ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ سارے عزادار بکھرے ہوئے نہیں ہیں، ایک خاندان کے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں۔ یہ حسین کے ذکر کی برکت ہے جو منتشر نہیں کرتی ہے بلکہ لوگوں کو یکجا کر کے اکٹھا کرتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد رسول اسلام کے اندر حسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، امام حسین مصباح ہدایت ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ مصباح ہدایت یعنی ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ اور حسین نے صرف ائمہ معصومین کے لیے فرمایا کہ تمام کے تمام ائمہ معصومین، ہمارے جتنے بھی امام آنے والے، میرے بعد جتنے بھی امام، سب کے سب ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی، لیکن امام حسین علیہ السلام کی کشتی ان تمام کشتیوں میں وہ کشتی ہے کہ جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی ہے۔ تم اس کشتی پر سوار ہو جاؤ گے تو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگے، کیونکہ حسین کو سب سے زیادہ خدا محبوب رکھتا ہے۔ توجہ ہے، اسی لیے جو جنت کے 8 دروازے ہیں نا، جنت کے کتنے دروازے؟ 8 دروازے ہیں، الگ الگ نام ہے، باب النعیم ہے، باب الجنہ ہے، باب النہروان ہے، باب النیران، بہت سے نام ہیں اس کے جو ہے، لیکن انہی ناموں میں سے رسول اسلام نے فرمایا ایک نام ہے باب الحسین۔ جنت کے بابوں میں سے، دروازوں میں سے ایک نام خدا رسول نے فرمایا ایک نام ہے جنت کے دروازے کا، باب الحسین۔
یہ وہ دروازہ ہے کہ جو حسین کے چاہنے والوں کے لیے ہے، عزاداروں کے لیے ہے، ان کے ناصروں کے لیے ہے، ان کے مددگاروں کے لیے ہے، ان کا ذکر کرنے والوں کے لیے ہے۔ خدا کی قسم یہ دروازہ وہ ہے کہ جس کی سربراہی حسین کے ہاتھوں میں ہوگی، علم عباس کے ہاتھوں میں ہوگا، پیچھے پیچھے عزادار ہوں گے، ایسا لگا ہوگا جنت بھی عزادار بلکہ ایک انجمن جا رہی ہے جو عباس کے پرچم کے تلے ہے۔ صلوات پڑھے محمد والو۔ یہ وہ چراغ ہے کہ جو انسان کو ہدایت کرتا ہے، ایسا چراغ کہ سارے چراغ بجھ سکتے ہیں لیکن یہ چراغ کبھی بجھتا نہیں۔ انشاءاللہ کسی موقع پہ عرض کریں گے کہ خداوند عالم نے خود سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں اس کا تذکرہ کیا ہے اور باقاعدہ طور پر اس لفظ مصباح کو بیان کیا ہے خدا نے۔ اور اس آیہ مبارکہ کی فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، یہ واحد پورے قرآن میں ایسی آیہ مبارکہ ہے، سورہ نور آیت نمبر 35۔ پھر سے بول رہا ہوں، کوٹ کر لیں اس کو، اکثر اس کو پڑھا کریں، ہر مشکلات میں پریشانیوں میں اس کو اپنا وظیفہ بنائیں۔ یہ وہ آیہ سورہ نور آیت نمبر 35 نمبر آیت، اس کو نکال کے دیکھیے گا، موبائل میں پڑھیے گا قرآن کو کھول کر، اور اس کو آپ کو ترجمہ پڑھیں گے تو اور لطف آئے گا۔ وہ آیت کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں یہ واحد قرآن کی آیت وہ ہے کہ جس میں خداوند عالم نے 14 معصومین کا تذکرہ کیا ہے، ان کے صفات کو بیان کیا ہے۔ اب میں آیت پڑھ کے صرف ترجمہ کر کے آگے نکل جاؤں تاکہ آپ کو پتہ چلے کیسے خداوند عالم نے اس میں اہل بیت کا تذکرہ کیا، ان کی کن کن صفات کو بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے زمین کا بھی آسمان کا بھی، زمین کا بھی نور ہے آسمان کا بھی نور ہے۔ نور کہا ہے خدا نے اپنے آپ کو، اپنے وجود کو، اپنے وجود کو خدا نے نور کہا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے زمینوں کا بھی آسمانوں کا بھی، مثل نور ہی، اسی نور کے جیسا ایک اور نور ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے قرآن میں کچھ اس آیت کے مقابلے میں اور کوئی آیت نہیں نظر آتی ہے جہاں پر خداوند عالم نے اپنے نور کے بعد ایک ایسے نور کا تذکرہ کیا کہ جس کے بارے میں کہا کہ یہ نور کوئی اور نہیں ہے، میرے ہی نور کی طرح سے چمک رہا ہے، میرے ہی نور کی طرح سے اس کی روشنی ہے، میرے ہی نور کی طرح سے ضیاء دے رہا ہے۔ لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آئی، اگر رسول کی حدیث نظر میں ہوتی تو لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی، جس میں خداوند عالم کے حبیب نے ارشاد فرمایا تھا کہ خداوند عالم ایک روح تھا، اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے اپنے نور سے ایک نور کو جدا کیا، اس کا نام محمد رکھا، پھر اس نور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کا نام محمد رکھا، ایک کا نام علی رکھا، پھر اس کے ٹکڑے کیے، ہر نور سے ضیاء پھیلتی گئی، کسی کا نام علی ہوا، کوئی حسن بنا، کوئی حسین بنا، کوئی سجاد بنا، کوئی باقر بنا، کوئی صادق بنا، کوئی کاظم بنا، یہاں تک کہ سلسلہ آخری تک پہنچ گیا اور نور ہدایت کہہ کر خدا نے کہا کہ یہ نور ایسا آخری نور ہوگا کہ اس نور سے ہم پوری دنیا کو ضیاء بخشیں گے اور ساری کائنات میں اس نور کا بول بالا ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اور خدا قسم کھاتا ہے اپنے نام کی کہ اس نور کو میں تمام کر کے رہوں گا۔ لوگ اس کو بجھانا چاہیں گے لیکن اس آخری نور کو بھیجنے کی ذمہ داری میری ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے۔ میں اس نور کو بھیج کر تمام کروں گا، یعنی آخری نور کو جب تک بھیجے گا نہیں تب تک وہ نور کمپلیٹ نہیں ہوگا، تب تک مکمل نہیں ہوگا۔ پوری دنیا اس نور سے جگمگائے گی۔ جہاں پر عدل و انصاف نہیں ہوگا وہاں پر عدل و انصاف ہوگا، جہاں پر ظلم ہوگا اس زمین کو ظلم و جور سے ہٹا کر ختم کر کے عدل و انصاف سے کرے گا۔ یہ کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ وہی نور الہی ہوگا جس کے بارے میں خدا نے اسی سورہ نور میں کہا اللہ نور السماوات والارض، مثل نور ہی، کہ اسی کے نور کی
کی طرح سے وہ نور ہے کہ جو لوگوں کی ہدایت کرتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں مفسرین نے اس آیت کو کیسے آگے بڑھایا، اس کی تفسیر کیا ہے، کیسے چہارہ معصومین کے نام ہے۔ پہلے میں آیت کو پڑھوں، اس کے بعد ایک ایک لفظ کی میں صرف ترجمہ کر کے آگے بڑھوں گا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمینوں کا اور آسمانوں کا نور ہے۔ مثل نور ہی، اسی کے نور کی طرح سے ایک نور ہے۔ کون سا نور ہے؟ مثل نور ہی کمشکات، کمشکات ایک مشکات ہے کہ جو اس کے نور کی طرح سے چمک رہا ہے۔ کمشکات فیہا مصباح، اس میں ایک مصباح ہے۔ المصباح فی زجاجہ، یہ مصباح فی زجاجہ، زجاجہ میں ہے۔ الزجاجہ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، نور علی نور، نور علی نور، نور علی نور، یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا ایک نور ہے جو واحد ہے، اس کے جیسا کوئی نور نہیں ہو سکتا، لیکن اسی کے مثل، اسی طرح چمکتا ہوا ایک نور ہے جو نور مشکات ہے۔ سارے مفسرین نے جمع ہو کر لکھا اس مشکات کی تفسیر کوئی اور نہیں ہو سکتا سوائے سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ جناب زہرا کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ اچھا لگا دیجیے آپ نے محمد وآلہ محمد۔ جناب زہرا کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ مشکات ہے کہ نہیں ہے؟ مشکات محمد، مشکات رسول کون ہے؟ فاطمۃ الزہرا فیہا مشمت النور، مثل نور کا مشکات، جو مشکات کی طرح سے چمکتا ہے۔ مشکات ہے کہ جو اللہ کے نور کی طرح سے، اس سے نور کی ضیاء کو لے کر چمک رہا ہے پوری کائنات میں۔ مشکات جناب پاک فیہا مصباح، اسی مشکات میں کون ہے؟ مصباح ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی، یہ حدیث نہ ہوتی تو شاید اس آیت کی تفسیر نہ ہوتی۔ مصباح سے مراد امام حسین ہے، زجاجہ، اور اسی نور سے ملا ہوا ہے۔ یہ مصباح بھی زجاجہ میں رکھا ہوا ہے، یعنی اپنے بڑے بھائی کے ساتھ ہے، یعنی امام حسن کے نور کے ساتھ ہے۔ اکیلے یہ نور نہیں چمک رہا ہے، بلکہ یہ دو ہیں جو سرداران جنت ہیں، جوانوں کی جنت کے سردار ہیں۔ توجہ کریں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں یہ دو نور ہے۔ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، مصباح زجاجہ میں ہے۔ الزجاجہ، تو بڑی توجہ، الزجاجہ کأنہا کوکب دری، یہ زجاجہ بھی اپنے نور سے نہیں چمک رہا ہے، بلکہ کوکب دری کے نور سے ضیاء لے کر چمک رہا ہے۔ سارے مفسرین کو اکٹھا کریں، ساری تفسیروں کو اکٹھا کریں، چاہے شیعہ مفسر ہو، چاہے سنی مفسر ہو، چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس سے پوچھے کہ کوکب دری رسول نے کسے کہا ہے؟ ہر ایک کہے گا کوکب دری کوئی اور نہیں ہے سوائے ذات مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب کے۔ صلوات پڑھے کوکب دری ایک ستارہ ہے جو ہمیشہ چمکتا ہے، سارے ستارے غروب ہو جاتے ہیں لیکن وہ ستارہ ہمیشہ چمکتا رہتا ہے۔ مولا کائنات کے ناموں میں سے ایک نام ہے کوکب دری، اور اسی کوکب دری کے عنوان پہ اہل سنت نے بڑی بڑی کتابیں لکھا ہے۔ اس کتاب کا نام ہی کوکب دری ہے، سرچ کریے گا کوکب دری کتاب کا نام ہی، اور اہل سنت کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ مزے کی بات ہے، مولا کی فضیلت میں، مولا کے مناقب میں، مولا کے فضائل میں۔ تو کوکب دری مولا کائنات، مصباح اور زجاجہ امام حسن اور امام حسین۔ توجہ ہے، مشکات جناب فاطمۃ الزہرا، کوکب دری کأنہا کوکب دری، یہاں تک جب بات پہنچی تو پھر اس کے بعد آئے مبارکہ کہتی مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فیہ زجاجہ، زجاجہ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، شجر مبارکہ۔ اب ایک لفظ کو یاد رکھیں، ایک شجر مبارکہ، توجہ کریں، یہ کوکب دری بھی
اپنے نور سے نہیں چمک رہا ہے، بلکہ ایک شجرہ مبارکہ ہے جس سے ضیاء کو لے کر یہ چمک رہا ہے۔ یہ شجرہ مبارکہ کون ہے؟ یہ شجرہ مبارکہ پیغمبر اسلام کی ذات مبارک ہے، جس سے شاخیں نکل کر علی تک پہنچتی ہیں، اس سے شاخیں نکل کر حسن اور حسین تک پہنچتی ہے، فاطمہ الزہرا تک پہنچتی ہے۔ یہ نور پوری دنیا کو روشن کیے ہوئے ہیں، اور یہ نور ایسا ہے یکاد فی حضرت و یضیء ولو لم تمسسہ نار، یہ پوری کائنات کو مشرق سے لے کے مغرب تک، مغرب سے لے کے مشرق تک ہر جگہ جگمگا رہے ہیں، ضیاء دے رہے ہیں، نور پہنچا رہے ہیں، لوگوں کو فائدہ کر پہنچا رہے ہیں، ہدایت کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا ہے لو لم تمسسہ نار، یہ نور ایسے ہیں جن سے جہنمی کوئی بھی متمسک نہیں ہو سکتا ہے، یہ نور الہی ہے۔ ان تک آنے کے لیے پاکیزگی چاہیے، طہارت چاہیے، ولایت چاہیے، محبت چاہیے، اخلاص چاہیے۔ اگر ہے تبھی اس نور سے تم متمسک ہو سکتے ہو۔ اور خدا اس کے بعد کہتا ہے نور علی نور۔ دیکھو ان نوروں کا سلسلہ، ہدایت کا سلسلہ ہم نے صرف مشکات پر لا کر ختم نہیں کیا ہے، مصباح پر نہیں ختم کیا، زجاجہ پہ نہیں ختم کیا ہے، مشکات پر نہیں ختم کیا، شجرہ مبارکہ پہ نہیں ختم کیا، بلکہ نور علی نور یہد اللہ لنورہ من یشاء۔ ہم نے ایک سلسلہ قائم کیا، نور کے بعد ایک نور، نور کے بعد ایک نور، نور کے بعد ایک نور، یعنی یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یعنی کہ حسن کے بعد نور، حسین کا نور، حسین کے نور کے بعد باقی اماموں کا نور، کبھی باقر کا نور، کبھی جعفر کا نور، کبھی صادق کا نور، کبھی قاسم کا نور، کبھی رضا کا نور۔ یہ سلسلہ نور ہدایت قیامت تک جاری اور ساری رہے گا، اور یہ وہ نور ہے یہد اللہ لنورہ من یشاء۔ اور خداوند عالم جس کو چاہتا ہے اس نور کی ہدایت کرتا ہے۔ ہر ایک کو اس نور کی ہدایت بھی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ جس کا دل پاکیزہ دیکھتا ہے اس کے دل میں اس ولایت اور نور کے نور کو، ضیاء کو اور پاکیزی کو ڈال دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، یاد یہ نور ہدایت یہد اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ۔ اور خداوند عالم اسی طریقے سے لوگوں کو مثالیں دیا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طریقے سے مثالیں اللہ دیتا ہے تاکہ لوگ ہدایت حاصل کر سکیں۔ یہ نور الہی قرآن کی آیتوں کو اٹھا کر دیکھیں، جہاں جہاں مولا فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی نور کا لفظ آیا ہے نا، اس نور سے مراد کوئی اور نہیں، ہم اہل بیت اطہار ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس لیے خدا نے فرمایا کہ تمہارے پاس ہم نے دو چیزوں کو بھیجا ہے، ایک نور اور ایک کتاب مبین۔ ان دونوں سے رسول نے فرمایا کہ جب تک تم متمسک رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو۔ یہ نور کون ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ امام فرماتے ہیں نور سے مراد جہاں پر بھی خدا نے نور کا لفظ استعمال کیا ہے کوئی اور نہیں، ہمارا نور ہے۔ یہ لوگوں کی ہدایت کرے گا نا، یہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھائے گا۔ اگر تم نے اس نور کو چھوڑ دیا تو اس کے بعد پھر صرف اور صرف ظلمت، صرف اور صرف اندھیرا ہے، صرف اور صرف گمراہی ہے۔ تم اس نور کو حاصل کرنے کے لیے پاکیزگی پیدا کرتا ہوں، طہارت پیدا کرتا ہوں، بس اسی۔ بہت سے لوگ امام کے زمانے میں تھے، کربلا کے میدان میں تھے، اس نور ہدایت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین کے خون کے دشمن بنے، امام کی جان کے دشمن تھے، قتل کرنے پر آئے۔ امام سامنے موجود ہیں، نہ امام کی باتیں اثر انداز ہو رہی ہیں، نہ امام کا نور ان کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے۔ ظرف چاہیے نا امام کے نور کا اثر ہونے کے لیے، ظرف چاہیے۔ اگر ظرف جناب حر جیسا ہے تو دشمن کے لشکر میں رہ کر تڑپ کر نکل کر حسین کے منہ میں آ جاتا ہے، لیکن اس کے لیے اہل بیت کی معرفت چاہیے۔ کبھی آپ نے گیس کیا ہے کہ باقی جو فوجیں تھیں
چھوڑیں، باقی فوجوں کا تذکرہ چھوڑیں، بس ربط مسائل کے لیے ایک جملہ میں یہ عرض کروں، ساری فوجوں کو چھوڑیں، 3 نام میں لیتا ہوں صرف، ایک جناب غر ہے، ایک پیسر سعد ہے، اور ایک شمر ملعون ہے۔ توجہ ہے نا، شمر ملعون، یہ تینوں دیکھیں آپ، تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، پہچاننا، تینوں امام حسین کو پہچانتے تھے کہ نہیں پہچانتے؟ تینوں جانتے تھے۔ شمر بچپن سے دیکھ رہا تھا، جانتا تھا، بچپن بعض روایتوں میں تو کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھیلتا کودتا بھی تھا، بچپنا گزرا امام کے ساتھ۔ یہ شمر امام علی، پیسر سعد وقت کا عالم ہے، وہ 9 محرم تک کنفیوز تھا کہ میں کیا کروں، جانتا تھا امام حسین کو تبھی نا، لیکن جاننا اور ہے، معرفت ہونا ایک الگ چیز۔ توجہ یہ چیز کو ذہن میں رکھیے گا، پیسر سعد 9 محرم تک کنفیوز تھا کہ کیا کروں، ادھر جاؤں ادھر جاؤں، ادھر جنت ہے ادھر جہنم ہے، لیکن یہاں دولت ہے، دنیا ہے، یہ ہے وہ ہے وہ ہے، جہاں کیا تھا، اور ایک نام جناب خود کا ہے، انہوں کو بھی پہچانتے تھے امام حسین کو، لیکن تینوں کی پہچان میں فرق کیا ہے معرفت میں، ایک کو معرفت تھی اور 2 کو اس سے پہچان تھی، معرفت نہیں تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ باقی جناب خود کا ایک جملہ بس ان کی ہدایت کے لیے کافی، کون سا جملہ؟ جب 2 محرم کو آپ نے راستہ روکا ہے نا، 2 محرم کو، 2 محرم اپنا راستہ روکا ہے امام حسین علیہ السلام، اور کہا کہ اب آپ کو آگے یہاں سے نہیں جانا، وہ پورے ڈیٹیل آپ سنتے رہتے، مجھے وہ نہیں، صرف نتیجہ بیان کرنا۔ امام حسین کے لجام فرض پر جناب غر نے ہاتھ ڈالا، امام حسین نے کیا کہا تھا؟ اے غر جا، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، کمانڈر تھا، 1000 سے زیادہ فوج کو ساتھ میں لے کر آیا تھا، توجہ، چاہتا تو فوراً حملہ کرتا ہے یا پڑھ کر جواب دے سکتا تھا، اس نے کیا کہا؟ خود کا ایک جملہ جو یہیں سے اس کو ڈیوائیڈ کرتا ہے، یہاں سے الگ کرتا ہے فوج اشقیہ سے، وہ کیا جملہ؟ مولا میں بھی پلٹ کر کچھ کہہ سکتا تھا، لیکن اگر آپ کی ماں فاطمہ الزہرا، بس یہی اصل جو ہے نا، یہی اصل موضوع کہ مولا میں بھی کچھ کہہ سکتا تھا، لیکن اگر آپ کی ماں فاطمہ سے، اللہ، اور نے دوسرے ساتھ سے یہی کہا کہ ہم کو کچھ اور کہا گیا تھا، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے شاید بات چیت کر کے کمپرومائز کر کے بات کو ختم رفع دفع کیا جائے، لیکن کیا تم پیسر رسول کو قتل کرنے دیا؟ پیسر ساتھ کہتا ہاں، ابن سعد کا وہ ہے، ہم حسین کو قتل، اور کہتا ہے ہم حسین کے خون سے اپنے ہاتھ کو ردی نہیں کرنا چاہتے، اور صرف حر نہیں بلکہ حر نے ایسی تربیت کی اپنے گھر والوں کی، اپنے غلام کی، کہ ساتھ میں غلام بھی ساتھ میں آیا، آپ کا بیٹا بھی آیا، اور کچھ اور لوگ آپ کے روایتوں کی وجہ سے ہمراہ، کمانڈر ہے لشکر کا، پیسر سعد سے زیادہ کمانڈ حر کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ سب سے پہلے ہوا ہے نا کربلا کے میدان میں، فوجیں آپ کی کمانڈ میں، آپ کے اختیار میں، عہدے اگر ملیں گے سب سے بڑے عہدے حر کو ملیں گے دنیاوی نظر سے، توجہ کریں، لیکن جناب حر نے سب کو ٹھکرایا، دیکھ رہے تھے یہ سب تو عرضی چیزیں ہیں، ظاہری چیزیں ہیں، لیکن حسین بسات یہ ہمیشہ بسات ہے، اور وہاں سے چھوڑ کر آقا کی قدموں میں چلے آئے، کہا کہ مولا مولا مولا، مجھ سے بڑی خطا ہو گئی ہے، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ حسین نے بھی کیا کیا؟ حسین نے کچھ نہیں کہا، بلکہ حسین نے دونوں ہاتھوں کو بڑھا کر جناب خود کے دونوں بازوؤں کو پکڑا، زمین سے اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، اے غر ایسے وقت میں آئے ہو کہ اب حسین کے خیمے میں ایک قطرہ پانی کا نہیں ہے، جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کوئی نغم نہ دے، ہاں آزادارو یہ حسین مظلوم، ہاں ایک صحابی آ رہا ہے، جانتے ہو آزادارو 2 محرم سے 9 محرم تک تمام کے تمام حسین کے سپاہی حسین پر جان نچھاور کرنے کے لیے
آمادہ ہیں، لیکن 9 محرم سے 10 محرم ہر ساتھی یہ چاہتا ہے سب سے پہلے میں حسین پر فدا ہو جاؤں، سب سے پہلے میں قربان ہو جاؤں۔ ہاں عزادارو جانتے ہو، کیونکہ ہر کوئی اپنی جنت کو دیکھ رہا تھا، ہر کوئی رسول کے ہاتھوں آب کوثر سے سیراب ہونا چاہتا تھا۔ مولا ہمیں پہلے اجازت دے، مولا ہمیں پہلے جانے دے۔ لیکن ہاں عزادارو جب 10 محرم کی صبح نمودار ہوئی نا، ایک قیامت کی دن کا دن ہے، ایک عجیب دن ہے کہ جس دن بازار شہادت گرم ہو گیا ہے، ایک کے بعد ایک جانثار اپنی جان کو نچھاور کر رہا ہے۔ اے عزادارو کبھی حبیب جاتے ہیں، کبھی زون جاتے ہیں، کبھی قرین اپنی شہادت دیتے ہیں، کبھی کوئی صحابی جاتا ہے، کبھی ہلال جاتے ہیں۔ ایک ایک دیکھتے دیکھتے ایک دوپہر میں سیدہ کا نام یکو تنہا ہو گیا، اب اتنا غریب ہو گیا۔ حسین آواز بلند کرتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے عزادارو، خدا کوئی غم نہ دے۔ اتنا غریب حسین ہو گیا، اتنا غریب ہو گیا، کوئی چاہنے والا نہیں۔ اے عزادارو جب حسین ایک آخری جنگ کے لیے میدان کربلا میں ہے نا، ایک مرتبہ حسین نے فرات کی طرف نظروں کو اٹھایا، ایک مرتبہ زمین کربلا کی طرف دیکھا، پھر سے آواز استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے، ہے کوئی جو میری نصرت کو آئے۔ اے عزادارو کہیں سے کوئی آواز نہ آئی۔ حسین نے پھر آواز دی، اے میرے شیرو، اے میرے جیانو، اے میرے جوانو، تمہارا ایمان تمہیں بلاتا ہے، تم آواز نہیں دیتے۔ اب مقتل کہتا ہے، جیسے ہی حسین نے کہا نا، زمین کربلا سے جسموں کے ٹکڑے آسمان کی طرف بلند ہونا شروع ہوئے، ہر ٹکڑے سے آواز آ رہی تھی، لبیک یا ابن الزہرا، لبیک یا ابن الزہرا۔ ارے مولا موت نے ہمیں مجبور کر دی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے عزادارو، پرسہ دینے بیٹھے ہو نا، ایک جڑی ہوئی ماں کو اس کے لال کا پرسہ دینا ہے، جس کے دامن میں، جس کی آغوش میں اس کے لال حسین کو ذبح کر دیا گیا۔ آج عزادارو ایک جڑی ہوئی ماں کو پرسہ دینا، خالی رومال نہ جانے پائے، سیدہ ہر عزادار کے سامنے رومال لے کر آتی ہے، اے عزادار میرے زخموں کا بداوا کرو۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے۔ بس عزادارو ایک روایت پڑھو، آنکھیں مساب ہو چکی ہے نا۔ عزادارو جب حسین جنگ کر رہے ہیں نا، جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ منادی کی ندا آئی، اے حسین بس کرو، اے حسین بس، اب صبر کے جوہر دکھاؤ۔ حسین کا نے جیسی اس آواز کو سنا نا، حسین نے اپنے ذوالفقار کو نیام میں رکھا۔ بس عزادارو بڑا سخت مرحلہ تھا، یہی وہ مرحلہ تھا جیسے ہی حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹنا شروع ہو گئی۔ ایک مرتبہ ساری فوجیں اکٹھا ہوئی۔ اب عزادارو تلے زینبیہ پر ایک بہن کھڑی منظر دیکھ رہی ہے۔ اے عزادارو ان ہر ساری فوجیں اکٹھا ہوئی، بیچ میں زہرا کا لال حسین، یکو تنہا حسین، فوجوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا۔ اے عزادارو کوئی تلوار چلاتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزے سے وار کرتا، ارے جس کے پاس کچھ نہیں ہے نا، جو لیوں میں پتھر مر کے نا، فرزند زہرا پتھروں سے وار
ہاں جزاکم جزاکم ربکم خیر الجزا. عزادارو خدا کوئی غم نہ دے, آپ کی آوازوں میں خدا رحمت نازل کرے. عزادارو ہاں مجلس تمام ہو رہی ہے لیکن میرا دل کر رہا ہے نا امام زمانہ کی زیارت کا وہ جملہ پڑھوں, جو جملہ پڑھوں میں برداشت کر لینا. عزادارو مسائل میری طرف سے نہیں ہے, خود امام زمانہ نے پڑھے ہیں. عزادارو امام فرماتے ہیں سلام ہو اس جسم نازنین پر جس کا جسم سے جناح پر کبھی داہنے کروٹ لیتا کبھی بائیں کروٹ لیتا. جانتے عزادارو وجہ کیا ہے؟ امام کا جملہ ہے, میرا جملہ نہیں ہے. امام پر بارے کبھی داہنے کبھی بائیں. عزادارو وجہ سنو گے نا تو تڑپ جاؤ گے. مولانا آخر یہ کیوں کہا کہ حسین میرے جد مضمون سلجھنا کے پشت پر کبھی داہنی کروٹ لیتے ہیں کبھی بائیں کروٹ لیتے ہیں. فرزند زہرا پر جب چاروں طرف سے باہر ہونے لگے نا عزادارو, ایک ظالم نے بڑھ کر ایک نیزہ حسین کے داہنے پہلو پر مارا. نیزہ داہنی پہلو میں پیوست ہوا, ایک ظالم نے بائیں پہلو پر ایک نیزے سے وار کیا. دونوں نیزے آپس میں جب الجھے نا, ظالم اپنی طرف کھینچنا حسین داہنے کروٹ لیتے ہیں کبھی ظالم ادھر کھینچنا. جزاکم جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے. عزادارو دوسرا منظر سنو گے, حسین کیسے پوچھتے سلجھنا سے زمین پر آئے مجھے نہیں پتا, لیکن ہے عزادارو بس اتنا پتا ہے جیسے ہی حسین زمین پر آئے نا تیروں پر معلق ہے حسین کا سلجھنا مرتجع خیمے کی طرف بڑھا. بانگیں کٹی ہوئی ہے خون بہ رہا ہے. عزادارو زینب دل زینبیہ پر ہے. وہاں سے منظر دیکھ رہے جیسے خیمے کی طرف سلجھنا بڑھانا بیویوں نے سلجھنا کو گھیر لیا. بس عزادارو اب امام کا جملہ یہاں پڑھ رہا ہوں. جیسے ہی بیویوں نے سلجھنا کو گھیرا تھا سلجھنا نے اپنی زبان بے زبانی سے آواز دی, بیویوں کیا کر رہی ہو, تمہارا آقا حسین شہید کیا جا رہا ہے. اب سنو گے عزادارو جیسے بیویوں نے سنا امام کہتے سلام ہو ان بیویوں پر جیسے یہ خبر کو سنا خیموں سے نکل آئی حسین کی طرف توڑنا شروع کیا. یہ سارے تمہیہ کا جملہ ہے. بیویاں دوڑتے ہوئے حسین کی سمت جا رہی ہے. امام فرماتے ہیں ایک مرتبہ جیسے ہی میرے آقا حسین کی نظر پڑی نا آنکھوں کے اشارے سے کہا ارے زینب اب سخت امتحان ہے, سکینہ کو لے کر خیمے میں چلی جاؤ, مکے کو لے کر چلی جاؤ. ارے برداشت نہ ہو سکے گا. زینب خیمے کی طرف بڑھی, ادھر شبر کا خنجر چلا, حسین کا گردن سے جدا ہوا. ادھر منادی کی آواز ہلاکت کو دلوں سے جزاکم جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے. بس عزادارو میں نے ختم کر دیا. عزادارو بس آخری جملہ امام کو سمجھ گئے نا. جب آپ تصور کرو گے نا آنکھوں میں آنسو آئیں گے, آنکھ سے برداشت نہ ہوگا اپنے آقا میں سلام کرنا. آقا جب جانتے ناحیہ میں جملے تک پہنچے نا اس کے بعد سلام کرتے ہیں سلام بہت آہستہ سے پڑھوں گا کاش دلوں تک یہ جملہ امام کا پہنچے. امام کہتے سلام میرے جب کے اس جسم نازنین پر جس کو دشمنوں نے بھیڑیوں کی طرح سے نوچ لیا. نہیں سمجھے, بھیڑیوں کی طرح سے نوچ لیا. میرا جملہ نہیں امام کا جملہ ہے. امام کہتے کہ بھیڑیوں کی طرح سے
میرے جل حسین کے جسم کو جگہ دلا سے نہیں جا گیا جسے گلدار وہ گلدار گیا جس کو انگلیاں نے ارے انگلیاں کو کاٹ کھایا اب انگلیاں نکالی گئی شاید کسی منظر کو دیکھ کر ایک بہن برداشت نہ کر سکی آواز دی ارے میرے بھیا ارے زینب کیا کرے اگر سر پہ چادر ہوتی تیرے جسم پر ڈال دیتی اے بھیا زینب بھی بے-ردا ہو گئی میں تیرا کفن نہیں دے سکی انا للہ و انا الیہ راجعون ذنب قضائی وتسلیما لامر یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ خدایا بحق چاند معصومین ہماری تمام تر ان کابشوں کو ان عبادتوں کو قبول فرما صاحب خانہ کی تمام تر مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما اے میرے اللہ ہماری عزاداریوں کو امام زمان کی خدمت میں قبول فرما اور امام کے ظہور پردور میں تاجیل فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع ماتم حسین یا حسین یا حسین زینب کو دیکھا شہ نے جو نزدیک قتل تھا اس دم غریب زہرا نے قاتل سے کہا زینب نکل آئی ہے ذرا روک لے کنجے زینب نکل آئی ہے ذرا روک لے خنجے زینب نکل آئی ہے ذرا روک لے خنجر زینب نکل آئی ہے ذرا روک لے خنجر مولا یہ صدا دیتے تھے عشق ستم گئے زینب نکل آئی ہے ذرا روک لے خنجر زینب نکل آئی ہے ذرا روک لے خنجر آخر تو سفر ہونا ہے اس دار مہن سے دو باتیں تو کر لینے دو بھائی کو بہن سے آتی ہے میری سمت میری لاڈلی خواہر زینب نکل آئی ہے ذرا روک لے خنجر غریب زہرا کی غربت سنو اہل عذاب ارے اکیلا رہ گیا مقتل میں جب میرا مولا سپاہی شام نے چاروں طرف سے گھیر لیا
لبے فرات تھا ہر ایک خون کا پیاسا، ارے تھا گل چراغے امامت ابھی بجھانا ہے، ارے زمین پہ زین سے شبیر کو گرانا ہے، ارے یہ سن کے سنگ کسی نے جبین پر مارا، ارے کسی نے پہلو میں برچھی کا پھل اتار دیا، ارے کسی نے سامنے آ کر چلائی تیگ جفا، غریب زہرا کا زیں پر سنبھلنا مشکل تھا، ارے علی و زہرا کو رن میں رلایا جاتا تھا، ارے حسین گرتے نہیں تھے گرایا جاتا تھا، ارے لگا جو تیر تو اصغر کو شہ نے یاد کیا، ارے پکارا غازی کو جس وقت سر پہ غرض لگا، ارے لگی جو برچھی تو اکبر کو دی تڑپ کے صدا، ارے تماچا قولی نے مارا تو بولے یا زہرا، ارے علی کو یاد کیا سر پہ ضرب چلتے ہوئے، ارے حسن کو یاد کیا منہ سے خون گلتے ہوئے، پر محمد والے محمد صلوات گلے سے چلتا ہوا سر تھکا گیا، خنجر گلے سے چلتا ہوا سر تھکا گیا، خنجر گلے سے
سے چلتا ہوا سر تھکا گیا خنجر گلے سے چلتا ہوا سر تھکا گیا خنجر گلے سے چلتا ہوا شیبر کے خنجر تھکا گیا خنجر گلے سے چلتا ہوا سر تھکا گیا خنجر گلے سے چلتا ہوا سر تھکا گیا خنجر گلے سے چلتا ہوا سر تھکا گیا گردن پہ ہاتھ رکھے ہوئے روکتی تھی ماں گردن پہ ہاتھ رکھے ہوئے روکتی تھی ماں بیٹے کا خون شیبر کے خنجر تھکا گیا خنجر گلے سے چلتا ہوا سر تھکا گیا گلے سے چلتا ہوا سر تھکا گیا گلے سے چلتا ہوا سر تھکا گیا زینب یہ رو کے کہتی تھی پہچان لے اسے زینب یہ رو کے پہچان لے سے شیری تیرا امام تیرے گھر تھکا گیا خنجر گلے سے چلتا ہوا سر تھکا گیا خنجر گلے سے چلتا ہوا سر تھکا گیا گلے سے چلتا ہوا سر تھکا گیا ماں کی رضا سے ہوتا ہوا ایسا ظلم کا ماں کی رضا سے ہوتا ہوا ایسا ظلم کا مٹی میں ڈھونڈتا ہوا بس گھر تھکا گیا بطول کی چادر تھکا گیا گلے سے چلتا ہوا سر تھکا گیا گلے سے چلتا ہوا
خیال ایک بار پھر سے جلتے ہوئے درجہ کا گیا خنجر گلے سے جلتا ہوا سر تھکا گیا خنجر گلے سے جلتا ہوا سر تھکا گیا خنجر گلے سے جلتا ہوا سر تھکا گیا ہم شکل مصطفیٰ کے جگر تک نہیں رکا ہم شکل مصطفیٰ کے جگر تک نہیں رکا ثقلین نیزہ سینے اکبر تک آ گیا خنجر گلے سے چلتا ہوا سر تک آ گیا خنجر گلے سے چلتا ہوا سر تک آ گیا خنجر گلے سے چلتا ہوا سر تک آ گیا نیزہ سر بطول کی چادر تک آ گیا خنجر گلے سے چلتا ہوا سر تک آ گیا خنجر گلے سے چلتا ہوا سر تک آ گیا نیزہ سر بطول کی چادر تک آ گیا خنجر گلے سے چلتا ہوا سر تک آ گیا ادرکنی یا علی 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 ادرکنی علی ادرکنی کے بازار میں دیتی صدا بن کے علی یا علی ادرکنی 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 اینو کے نیزہ سے صدا دیا ہے گلی زہرا لوگ زینب کی طرف دیکھ رہے ہیں بابا تیرے خنجر نظر آتی ہے تمہاری بیٹی یا علی ادرکنی 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 ہے امتحان غیرت سجاد کا کیسا ہوگا قتل دربار میں سجاد دوبارہ ہوگا مانگنے آیا ہے بچی وہ کنیزی میں شکی یا علی ادرکنی 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 اے دو ظالم سے مجھے مار بغیر دریا آواز
أدركني يا لي أدركني يا لي أدركني يا لي أدركني يا لي أدركني روکے بازار میں دیتی تھی صدا بنت علی یا علی ادرکنی یا علی ادرکنی سر کھلے شام میں سادات جدھر جاتے ہیں لوگ پتھر لیے پہلے ہی نظر آتے ہیں آج بازار میں مر جائے نہ کوئی بھی یا علی ادرکنی 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 آپ کے سامنے جو بات کرتی تھی آج بازار میں وہ بیٹی بھی خود میں دے گی آپ کے لہجے کی اس وقت ضرورت ہے بڑی یا علی ادرکنی 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 ہے ابھی دربار سے پہلے ہی گزر جائے گی سن لیا ثانی زغرانے تو مر جائے گی ارے لوگ کہتے ہیں حسین ابن علی کو باغی یا علی ادرکنی یا علی ادرکنی یا علی ادرکنی اے سارے بازار میں ہنس ہنس کے تماشا دیکھا اور بھی شب نے اس بات پہ اس کو مارا تماچوں پہ سکینہ یہ تڑپ کر بولی یا علی ادرکنی رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شمس الشموس، السلام علیکم انیس النفوس ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم مغیث الشیط والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم سلطان عرب والعجم یا ابا الحسن علی ابن موسی الرضا روحی جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا صاحب العصر والزمان علمان علمان علمان. السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم امام الشیخ الجان، السلام علیکم مظہر الایمان، السلام علیکم امام زماننا ھذا اجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک وظہورک ساداتی مولا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم اجعلنا من انصارہ وحوانہ وخدامہ وشیعتک ولا تجعلنا من اعدائک برحمتک یا ارحم الراحمین. مومنین امیرہ میں مجلس سٹارٹ ہو چکی ہے، جن حضرات کو جانا ہے وہاں تشریف لے جائیں.